اس موضوع کے ذیل میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور فہم قرآن کا یہ عظیم سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید ہماری نجات کا ضامن ہے۔ قرآن آیا ہے ہمیں بچانے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں اٹھانے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں عالم ملک سے عالم ملکوت تک لے جانے کے لیے، قرآن ہمیں زمین سے آسمانی بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن خود عظیم مقام رکھتا ہے، یہ پروردگار کے ہاتھ سے اترا ہے، زمین پہ اترا ہے، اپنے مقام سے یہ نیچے آیا ہے تاکہ ہم انسانوں کو مرتبہ اور مقام عطا کرے اور ہمیں اٹھا کر لے جائے۔ تو قرآن مجید یہ پروردگار کا منشور ہے اور انسان کو پروردگار عالم نے اجتماعی طور پر اس دنیا میں لایا ہے، اور ایک اجتماعی زندگی یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسی اجتماعی زندگی میں وہ کمال تک جا سکتا ہے۔ تو خاندانی نظام میں جو 3 ستون ہے، پہلا ستون باپ، اور اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بتا دیا کہ باپ کا کیا کردار ہے خاندان میں، اور کیسے باپ کے اقتدار کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اور آج دوسرا جو خاندانی ستون ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ ہے ماں۔ ایک ماں جو خدا کی محبت کا مظہر ہے زمین پر۔ ماں کتنا خوبصورت لفظ ہے جو اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتا ہے۔ ماں کہ جو مرکز ہے بچے کے لیے، بچے کی آرزوؤں کا مرکز، بچے کی محبت کا مرکز، بچے کی تعلیم اور تربیت کا مرکز۔ کسی نے کیا خوب کہا، تم مجھے ایک تربیت شدہ ماں دو، میں تمہیں ایک تربیت شدہ معاشرہ دوں گا۔ تم ایک ماں کی تربیت کر کے دو، میں ایک قوم کی تربیت کر کے تمہیں دوں گا۔ ماں کا مقام قرآن سے پوچھے، خدا نے کہا میری عبادت کے بعد تمہارا باپ اور تمہاری ماں اس دنیا میں سب سے زیادہ معتبر ہے۔ ماں بچے کی تعلیم اور تربیت کا پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ بچے کے لیے ماں کی گود ہے۔ اسی وجہ سے ماں کے گود کو علم کا مرکز بنا دیا۔ نبی رحمہ، کائنات کا افضل ترین انسان
خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر لاکھوں درود و لاکھوں سلام، اور ان کی آل پاک پر کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، روشنی کی تلاش میں رہو، اندھیرے سے مقابلہ کرو، جہالت سے مقابلہ ماں کی گود سے شروع ہو جائے۔ ماں کی گود تیرا گہوارہ ہے، ماں کی گود گہوارہ یعنی جہاں پر آرامش اور سکون ہو۔ ماں کی گود سے زیادہ بچے کو سکون ملے کہاں سے؟ اسی وجہ سے انسان کی تعلیم کی ابتدا ماں کی گود ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد 5 سال تک بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ اور کون اسے ماں سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے؟ البتہ یہ جو 5 سال کا دورانیہ ہے، اس 5 سال کی عمر کے لیے اس بچے کی صفات کیا ہے؟ چونکہ اس عمر میں بچہ فطرت اسلام پر ہے، فطرت توحید پر ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ اسلام لے کے آتا ہے، لیکن ماں باپ اسلام سے اسے ہٹائے، نہیں تو بچہ فطرتاً توحید شناس ہے، خدا شناس ہے، تو ماں اسے انتخاب کرے جو خدا شناس ہو، جس کا کردار آلودہ نہ ہو، جس کی فکر آلودہ نہ ہو، جو اس امانت الہی کی تربیت کر سکے خاندان ماں کے گرتگو میں۔ اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو ماں یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر یہ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائے، سب راضی ہو جائے تو اسی بندے کے لیے ادھر جنت نہیں ہے، ادھر ہی جنت بن جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا جنت عبادتوں میں تلاش کرنے سے پہلے ماں کے قدموں میں تلاش کرو۔ ماں یہ جنت نہیں ہے، جنت تو اس کے قدموں میں ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ماں کو سمجھنا، ماں کو سمجھنا، ماں کو دیکھنا بھی عبادت، لیکن ماں کو دیکھو مت، ماں کو سمجھو۔ یہ کتاب زندگی ہے، اسے پڑھو۔ ماں کا کردار، اگر کردار ادا کرے تو ماں زمانے کو اسماعیل جیسا فرزند ہدیہ کرے۔ ماں میں یہ قدرت ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو درست سمت میں لے جائے۔ اگر ماں بگڑے تو ماحول بگڑے گا۔ ماں ہاجرہ کی طرح ہو، جو اگر پرورش کرنے پر آ جائے تو اس بچے کی پرورش کرے جو کم از کم نبی بنے۔ یعنی ماں کا کردار اتنا بلند ہے۔ آپ تو ایڈیسن کی مثال دیتے ہیں نا،
کہ ماں نے اس کی پرورش کی. ایک ایسا بچہ جسے مدرسے نے کہا تھا اب مدرسے میں یہ رہنے کے لائق نہیں ہے, یہ اس قدر کن ذہن ہے, اس قدر یہ اوٹ ہے, اصلاً ہم اسے کلاس میں بٹھانے سے عاجز ہے, اسے پڑھانے سے عاجز ہے. نکال دیا مدرسے سے, اسکول سے نکال دیا. اس کو دیکھ کر ہمارے دوسرے بچے بھی خراب ہو جائیں گے. جس بچے کو اسکول نہ سنبھال سکا اس بچے کو ماں سنبھالتی ہے. ایڈیسن گھر میں آتا ہے, استاد کا خط ماں کو تھما دیتا ہے. ماں نے خط کو کھولا, دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا بچہ نہیں چل سکتا. اس کن ذہن بچے کے لیے ہمارے مدرسے میں کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی اس کو ایک اضافی عضو سمجھ کر خارج کیا, معاشرے سے کاٹ دیا, تعلیمی نظام سے کاٹ دیا, تعلیمی زندگی سے کاٹ دیا. اس کی تعلیمی راہ میں دیوار کسی اور نے نہیں, استاد نے کھڑے کر کے اس کو نکال دیا. اب کوئی اور بچہ ہوتا, اگر ماں اگر اس کی نہ ہوتی تو یہ بچہ پتہ نہیں کس گلی میں مر جاتا, لوگوں کے تانوں کے تیروں میں یہ چھلنی ہو جاتا. لیکن ماں جو قدرت کی قدرت کا مظہر ہے, جو ناممکن کو ممکن بنا دے, اسے ماں کا ہے. سلام پیش کرو ماں کی عظمت کو. اسی وجہ سے کہا قرآن دیکھنا عبادت, عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت, کعبے کو دیکھنا عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت. سوال ہوا پیغمبر سے کہ ماں کے چہرہ دیکھنے میں کیا فضیلت ہے؟ فرمایا عبادت ہے, اور ایک نظر رحمت اگر ماں باپ کے چہرے پر پڑے تو تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. پوچھنے والے نے پوچھا اگر دن کو 100 بار اگر ہم ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھیں تو یہی ثواب ملے گا؟ فرمایا دن میں 100 بار دیکھو, ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اب محدود نہیں ہے 100 کے بعد تمہیں نہ ملے, نہیں, تم 10,000 بار بھی دن میں نظر رحمت اٹھا کر دیکھ, تمہارے لیے ہزاروں حج مقبول کا ثواب دن میں مل جائے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے سامنے ماں باپ موجود ہیں, یا ان میں سے ایک ہے باپ موجود ہے یا ماں موجود ہے. یہ فرصت دوبارہ تمہیں نہ ملے. ان لوگوں سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہے, جن کے والدین ہے خوش قسمت ہے. تو ماں گھر کا چراغ ہے, اگر ماں نہ ہو تو وہ گھر اندھیرے کا شکار ہو جائے. اس گھر میں محبت کے نظام متزلزل ہو جائے. ماں ستون محبت ہے. خاندانی نظام میں جو محبت کا ستون ہے وہ ماں ہے. اب ایڈیسن جس کو نکال دیا, سکول سے سنبھالا نہ گیا, لیکن ماں نے اسے سنبھالا. خط کو دیکھا تو ماں نے اونچی آواز میں خط پڑھنا شروع کیا کہ ایڈیسن یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ ہماری علمی حیثیت سے بڑھ کر اس کا ذہن ہے, ہم اس کو پڑھانے سے عاجز ہے.
آپ خود اسے پڑھائیے، اس کی پڑھائی کا بہتر انتظام کیجیے۔ یہ ایک فوق العادہ بچہ ہے۔ اب ماں نے اس بچے کی زندگی کو بچا کر اس سے ضائع ہونے سے بچایا اور اس کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس قدر آگے بڑھا کہ یہ ایک بہت بڑے منفرد عظیم سائنسدان بن گیا۔ اب لکھنے والوں نے لکھا کہ 1000 سے بھی زائد اختراعات، ایجادات، مختلف سائنسی موجود ہے یہ، اور ان میں سے ایک یہ جو بلب آپ اور مجھے نظر آئے، اسے کس نے ایجاد کیا؟ اسے اس بچے نے ایجاد کیا جسے مدرسے نے چھوڑ دیا تھا، سکول نے نکال دیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، ایک مختصر وقفے کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہم پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک بار آپ کو دوبارہ اس فہم قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو خاندانی نظام کا جو دوسرا ستون ہے، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس دوسرے ستون کا نام ہے ماں۔ خاندان میں ماں کا کردار۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے ایڈیسن کی ماں کے کردار اور اس کے زندگی کے نشیب و فراز پر۔ تو جس بچے کو مدرسے نے نکال دیا، معلمین نے نکال دیا، ٹیچرز نے نکال دیا، سکول نے نکال دیا، کہا یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن ماں نے وہ کر کے دکھا دیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رول ماڈل بنا کر اس بچے کو پیش کیا کہ جس نے 1000 سے بھی زائد سائنسی تخلیقات کیے، وہ سب ماں کے ایک جملے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے دیکھو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ماں عموماً بچوں کو توڑ دیتی ہے۔ جب دوسرا کوئی آ جائے نا تو دیکھو میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بیکار ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں جی، بچے کو توڑنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس بچے کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہے۔ یہ بچہ یہ مظہر خدا ہے، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ کائنات کو تبدیل کر سکتا ہے یہ بچہ۔ اس کے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا یہ ماں کا کام ہے۔ اسی وجہ سے ماں اگر پڑھی لکھی نہ ہو تو وہ بچہ ضائع ہو جائے۔ کتنے 1000 بچے ضائع ہو چکے ہیں ماں کی غلط سوچ کی وجہ سے، اور کتنے 1000 بچے بن چکے ہیں ماں کے مثبت کردار اور مثبت سوچ کی وجہ سے۔ بچے کی نفسیات سے واقف ہو، بچے کے اندر کی صلاحیتوں سے واقف ہوں۔ اب اس کی ماں نے کہا کہ میرا بچہ منفرد ہے، تو بچے نے بھی منفرد بن کر دکھایا، جی اماں میں منفرد ہوں۔ اور واقعاً وہ بچہ منفرد بن کر تاریخ بناتا رہے گا کہ یہ بچہ منفرد ہے، اور تاریخ میں لوگ لکھتے رہیں گے یہ بچہ منفرد تھا۔ اور اس کو منفرد سکول نے نہیں بنایا، تنخواہ لینے والے ٹیچروں نے نہیں بنایا، ایک ماں نے اسے منفرد بنا دیا۔
تو بچے کا جو اصلی مدرسہ ہے وہ ماں ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ ایک ماں کا کردار کیا ہے۔ جناب اسماعیل، آج جو پیغمبر گرامی ہے وہی نسل اسماعیل سے ہے، وہی نسل اسماعیل ہے جس کی تربیت ایک ماں نے کی۔ بھئی بچہ تسلیم ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا انی ارا فی المنام ان اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بچہ نے اعتراض نہیں کیا، بچے نے نہیں کہا بابا خواب ہے۔ بچہ یقین کی اس منزل پر ہے، کہا بابا جو امر ہوا ہے کرو۔ یعنی باپ کہہ رہا ہے بچہ بیٹا میں تیرے گلے پہ خنجر چلا رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے بابا چلا، میرے بابا جو امر خدا ہے وہ کرو۔ یعنی اتنا یقین ہے نبوت پر، اتنا یقین ہے باپ کے کردار پر، اتنا یقین ہے باپ کی بات پر، باپ کے قول پر اس قدر ایمان لا چکا ہے کہ اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن باپ کے قول کو جھٹلائے گا نہیں۔ بچے کو یقین کی اس منزل تک کس نے لایا؟ ابراہیم تو یا سفر میں ہے، یا تو بتوں کا مقابلہ ہے، یا بت پرست معاشرے کا مقابلہ ہے۔ اس بچے کی پرورش کہاں ہوئی؟ یہ بچہ، اس کی پرورش میں ابراہیم کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب بچہ دنیا میں آیا ابراہیم نے تو اسے چھوڑ دیا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ ابراہیم میں آپ کو ایک آیت میں مختصر طور پر اس کا حوالہ دوں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے کہ جس میں ابراہیم ایک چھوٹے بچے کو اور اس بچے کی ماں کو شہر سے لے جاتے ہیں اور ایک ایسے بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس بیابان میں نہ بیٹھنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ہے، نہ کوئی سائبان ہے، چٹیل۔ اور آج بھی جو مکے میں یہ ہے وہ دیکھیں گے کعبہ سب سے نیچے ہے اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے درمیان میں کعبہ ہے۔ وہاں پر حتیٰ پرندے بھی نہیں ہے، چرند و پرند بھی نہیں ہے، ایک بیابان ہے۔ آیت اس منظر کو ذکر کرتا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ یہاں پر قرآن اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ دیکھو خاندان تب آگے بڑھ سکتا ہے جب اس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور ایثار، تسلیم، رضا اور قربانی کا جذبہ ہو۔ فقط یہ نہیں ہے کہ باپ کے جیب میں پیسہ ہو تو بچہ باپ کو باپ مانے ورنہ باپ کی نافرمانی شروع کرے۔ ایسی اولاد تو عاق ہو جائے کہے بغیر۔ بھائی باپ کا سودا آپ کچھ کاغذ کے پرزوں سے کر رہے ہو، اس عظیم مقام کو جس کی قسم خدا اٹھا رہا ہے اس کو آپ کچھ کاغذ کے بدلے میں
دیکھو باپ جس طرح ماں لاسانی ہے اسی طرح باپ بھی لاسانی ہے. کوئی مثال نہیں ہے, کوئی دوسری مثال باپ کے مقابلے میں آپ لا نہیں سکیں گے. تو اس باپ کی آواز اور فریاد اور خدا سے جو اس کا رابطہ ہے, یہ باپ اپنے خاندان اور گھر والوں کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا, میرے پالنے والا رب, تو نے مجھے پالا, تو جس طرح میرا رب ہے ویسا میرے گھر والوں کا تو رب ہے, میرے خاندان کا پالنے والا تو ہے. میں تو ایک ظاہری وسیلہ ہوں, حقیقت میں پالنے والا تو ہے. ربنا, اے ہمارا پالنے والا, تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے, میرے خاندان کو بھی دیکھ رہا ہے, تجھے میرا بھی خیال ہے, میرے خاندان کا بھی خیال ہے. ربنا, یہ نہیں کہا ربی, ربنا, اے ہمارے پروردگار, تو جانتا ہے, لیکن پھر بھی میں تجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ میرے خاندان کا خیال تو رکھ. میں تو ایک عاجز بندہ ہوں, آج موت آ جائے تو میرا تو رابطہ ہی ختم ہو جائے. مجھے موت آئے گی, تجھے موت نہیں آئے گی. تو باقی ہے, میں فانی ہوں. میرے پروردگار, میرے خاندان کو میں نے ایک ایسی سرزمین میں چھوڑا ہے کہ جو قابل کاشت نہیں ہے, جس میں کھیتی باڑی کا تصور نہیں ہے, لیکن عند بیتک المحرم, یہ تیرے مقدس اور محترم گھر کے ساتھ, تیرے گھر کے سائے میں نے اس خاندان کو چھوڑا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا رب یہ نماز کو قائم کرے, تیری بندگی کو میری ذریت قائم کرے. یعنی نظام توحید اگر قائم ہے تو ذریت ابراہیم کے ذریعے, اگر نظام توحید اگر بچے تو یہ نسل اسماعیل کے ذریعے. یہ ایسا مقدس خاندان ہے کہ جو دین کے خیمے کو گرنے نہ دے, جو دین کے اقتدار کو ختم ہونے نہ دے, جو دین کے ستون کو متزلزل ہونے نہ دے, جو دین کے ستون کو گرنے نہ دے. ایسا معتبر خاندان یہ ابراہیم کا خاندان ہے. ابراہیم کے خاندان میں اب آپ تصور کریں, آج ہمارا گھر, ہماری بیویوں کے تو ڈیمانڈ ہی ختم نہ ہو جائے, بھائی یہ لاؤ, یہ لاؤ, یہ لاؤ. اگر ایک مرتبہ نہ لا سکے تو سر پیٹے کہ میرے خاندان نے کس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے, میرا نصیب, میری قسمت. جی, معمولی سی مشکل اور تکلیف پہ گھر میں طوفان بپا کرے. اگر اسماعیل جیسا فرزند اگر معاشرے کو دینا ہے تو پھر ہاجرہ کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے تنہا چھوڑا, اس جگہ پر جہاں پر فقط کعبہ ہے, اور وہ بھی ابھی دیواریں بھی نہیں ہے, کعبے کی فقط بنیاد ہے. بنیاد کے پاس چھوڑ دیا, نہ پینے کے لیے پانی ہے,
نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی کھانے کے انتظام ہے، کچھ بھی نہیں. وہاں پر چھوڑا. اب چھوڑنے کے بعد پلٹ کے آیا. بیوی نے نہیں کہا کہ مجھے اس تنہائی میں کہاں چھوڑے جا رہے ہو، میرا یہ دودھ پیتا بچہ اس بیابان میں جہاں پر وحشی جانور بھی نہ رہے، ایک ماں اور بچے کو کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہو. نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. ابراہیم نے خدا حافظی کیا، ہاجرہ نے کہا خدا حافظ. اتنا اعتماد ہے نبوت پر، اور اس قدر فرمان بردار بیوی ہے. پروردگار عالم ایسی بیویاں نصیب کرے ہر مرد کو، تو ہر مرد سے اسماعیل زمان پیدا ہو جائے. لیکن کہاں سے لائے ہاجرہ کی مثل بیوی؟ کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، جرأت ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے، اپنے پروردگار پہ اعتماد ہے اور بھروسہ ہے. لیکن ماں کا دودھ خشک ہوا. اب بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہ بچا. بھئی جب کچھ کھائے، ماں کچھ پیے تو دودھ آئے گا نا. اس ماں نے نہ کچھ پیا ہے نہ کھایا ہے، اس لیے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. عجیب امتحان ہے، خدا کی قسم. یہ خاندان رول ماڈل ہے. سمجھو اس خاندان کو. اگر آپ کا خاندان بھی بت شکن اگر بنانا چاہتے ہو، شکم پرستی سے نکالو اپنے خاندان کو، مفاد پرستی سے نکالو اپنے خاندان کو. لیکن اس کے لیے ہاجرہ جیسی ماں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو. چونکہ اب نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، لیکن اعتماد فقط خدا پر ہے. اعتماد خدا پر ہے. دودھ خشک ہوا. اب بچے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، بچے کو پیاس بھی لگ رہی ہے. اب بچے کی جان کنی کا عالم ہے، بچے کی جان نکلنے کے قریب ہے. اب کون سی ایسی ماں ہے جو بچے کی بھوک کو دیکھ کر سنبھل جائے؟ کون سی ایسی ماں ہے جو بچے کی پیاس کو برداشت کرے، صبر کرے، دیکھے؟ کوئی ماں صبر نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی. اب ہاجرہ کے پاس ایک ہی راستہ بچا، اس بچے کو بچانا ہے. لیکن یہ بچے گا نہیں. فقط ایک راستہ ہے کہ پانی مل جائے تو یہ بچ سکتا ہے، نہیں تو بچہ نہیں بچے گا. اب ماں بچے کو بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، اور پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر جا کے رکتی ہے. صفا پہاڑی کی طرف سے دیکھتی ہے تو مروہ پہاڑی پر کچھ پانی کے آثار اس کو نظر آئے. گرامی، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم فہم قرآن کے اس عظیم پروگرام میں. اور گفتگو چل رہی ہے خاندان میں ماں کا کردار. تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جناب ہاجرہ اسماعیل کی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی. ان کو پانی کے کچھ آثار صفا پہاڑی پر نظر آئے تو وہاں دوڑی نزدیک پہنچی تو سراب ہے.
یعنی سراب کو دور سے دیکھیں گے تو ایسا پتہ چلے گا کہ گویا پانی بہہ رہا ہے۔ مایوسی ہوئی، ادھر ادھر دیکھا تو مروہ پہاڑی پر سراب، پھر پانی کے آثار نظر آئے، پانی نظر آیا، وہاں پر دوڑ کے گئی، پھر سراب ہے۔ وہاں سے ادھر ادھر دیکھا، مروہ کی پہاڑی پر پانی نظر آیا، دوڑ کے پہنچ گئی، پھر سراب ہے۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ دوڑتی رہی، اور رب کو اس خاندان کی یہ ادا اس قدر اور رب نے پسند کیا کہ اسے حج میں شامل کیا۔ اب جو بھی حاجی حج اور عمرے پر جائے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان حاجی دوڑے گا، جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے نہ حج مکمل ہے نہ عمرہ مکمل ہے۔ لیکن یہ کس کی سیرت اور سنت ہے؟ ایک ماں کی سیرت ہے جو معصومہ نہیں ہے، ایک غیر معصومہ ماں کی سیرت ہے۔ جب ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بیان کرتے ہیں تو ہماری خواتین کہتی ہے وہ تو سیدہ ہے، تو یہ تو ہاجرہ ہے نا، یہ سیدہ نہیں ہے، لیکن اطاعت ہے، قناعت ہے، تسلیم ہے، شوہر پر ایمان رکھتی ہے، شوہر سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، شوہر کو دکھ درد میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، خود درد میں مبتلا ہے، خود دکھ اٹھاتی ہے، خود مشکل برداشت کرتی ہے، لیکن شوہر کے لیے کوئی زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ اگر ہاجرہ کی جگہ ہماری کوئی خاتون تو گریبان چاک کر کے رکھ دے، آج کل تو گولی چلا کر رکھ دے، تلوار اٹھائے، خنجر اٹھائے، جی، لیکن آپ اس معنوی کمال کو حاصل نہیں کر سکتی میری بہن جب تک ہاجرہ کی صفت آپ کے اندر نہ آ جائے۔ اب پانی بھی نہ ملا اور دوسری طرف بچہ ایریاں رگڑ رہا ہے، کہیں کوئی وحشی جانور نے اس کو نہ کھا لیا ہو یا اس کی جان پیاس سے نہ نکلی ہو، دوڑ کر اسماعیل کے پاس پہنچ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل کے پیروں تلے سے پانی نکل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، ٹھیر ٹھیر کے زمزم۔ آج دنیا کا سب سے قیمتی پانی، اور وہ پانی جو ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک بندے خدا حج پر آیا جو پیدائشی نابینا تھا، زمزم پی کر آنکھوں سے مل لیا تو وہیں پہ آنکھیں مل گئی۔ یہ ایک معصوم کے قدموں کے نیچے سے ابلا ہوا چشمہ ہے۔ آج بھی لاکھوں حاجی اسی چشمے سے سیراب ہوتے ہیں، اس چشمے میں خدا کی برکتیں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اس ماں اور اس بیٹے کے لیے اب پانی کا انتظام کیا۔ یہ وہ پانی ہے جو پیاس کو بھی بجھائے اور آپ کی بھوک کو بھی بجھائے۔ اس کے بعد جب پانی نکلا تو بہت سارے پرندے آسمانوں پر نظر آنے لگے، اور کچھ حیوانات، جنگلی جانور، اسی طرح ہرن وغیرہ مختلف وہاں پر پانی پینے کے لیے کچھ حلال گوشت بھی آ گئے،
تو اس طرح کعبے کو دوبارہ آباد کیا اس خاندان نے۔ اب ایسا خاندان آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ آنکھوں کا نور ہے یا نہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ایسا خاندان آنکھوں کا نور ہے، اور ایسا خاندان معاشرتی امام ہے۔ اسی وجہ سے کہا پروردگار عالم ان کو یہاں پہ بسایا ہے تاکہ نظام بندگی ان کے ذریعے قائم ہو جائے۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف جھکاؤ۔ دیکھو کعبہ ہے، بیت ہے، اہل البیت ہے، بیت کی طرف سر کو جھکا دیا، اہل البیت کی طرف دلوں کو جھکا لیا۔ سر کا قبلہ بیت اللہ ہے، قلوب کا کعبہ اہل البیت ہے۔ تو یہ ایک رول ماڈل گھرانہ ہے، اور اس ماں نے جو بچے کی تربیت کی، یہ بچہ جو ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں ملا ہے، ماں نے ایسی تربیت کی کہ باپ نے کہا انی ارا فی المنام ان اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے کاٹ رہا ہوں۔ آج باپ بچے سے اگر پیسہ مانگے تو بچے کا چہرہ اترے، اگر باپ کے جیب میں اگر دینے کو پیسہ نہ ہو تو بچے یہی کہتے ہیں پھر ہمیں دنیا میں کیوں لایا۔ یہ آج کے ماحول کا منظر ہے۔ آج کتنے بیٹے ایسے ہیں کہ ان کے خواہشات پورا نہ ہونے کی وجہ سے باپ کا وہ قاتل بنے، ماں کو قتل کیا۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آج کل سوشل دنیا ہے، میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہزاروں واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ کیوں؟ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ ہر خواہش وہ پورے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک خواہش کسی بھی علت یا مصلحت کی وجہ سے اگر اس پہ نہ اترے تو ماں کا قتل، باپ کا قتل۔ یعنی ہم گھروں میں بعض اوقات سام پال رہے ہیں، ہم گھروں میں بھیڑیے پال رہے ہیں۔ ہم نے پہلے کسی درس میں جناب یعقوب کے خاندان کا بیان کیا کہ قرآن نے یوسف کے بھائیوں کو بھیڑیا کہا۔ بھیڑیے کا کام پھاڑنا ہے، گلا کاٹنا ہے، گلا دبانا ہے، خون پینا ہے، یعنی زندگی کا خاتمہ، خاندان کا خاتمہ۔ اسی وجہ سے ماں باپ توجہ دے، اولاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت پر توجہ دے۔ ایسا تو نہ ہو کہ آپ کے گھر میں سام پل رہا ہو، آپ کے گھر میں بچھو پل رہا ہو، آپ کے گھر میں قاتل پل رہا ہو، کل یہی بچہ آپ کا قاتل بنے۔ اسی وجہ سے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، اہتمام کرو۔ آج ہم کالج یونیورسٹی میں تو بیچ رہے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم سے بے خبر۔ یونیورسٹی میں ہم سال میں لاکھوں روپئے فیس کے طور پر اڑاتے ہیں، لیکن
مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے ہم مہینے میں 500 نہیں دے سکتے، 200 نہیں دے سکتے. ہمیں موت آ جاتی ہے اس تعلیم کو سکھانے سے جو بچے کو قاتل بننے سے بچائے. چاہتے ہو نا معاشرے میں اسماعیل جیسا بچہ بنے. آپ کے گھر کا اسماعیل کس کی گود میں پل رہا ہے؟ کہاں اس کی تربیت ہو رہی ہے؟ کہاں اس کو تعلیم مل رہی ہے؟ قرآن میں کتنے ایسے نمونے اور رول ماڈل گھرانہ ہے. آج آپ کے بچوں کے لیے مغربی گھرانہ رول ماڈل نہیں ہے کہ جہاں پر خاندان کی عمارت کو گرا دیا. مغربی معاشرے میں اب باپ کا تصور نہیں ہے. اب تو بچوں کے شناختی کارڈ پر بھی باپ کے نام کو مٹا دیا ہے. کہا کیوں؟ کہا آزاد معاشرہ ہے جس میں عریانیت عروج پر ہے، جس میں فحاشت عروج پر ہے، جس میں بے راہ روی عروج پر ہے، جس میں ماں اور بیٹے کا رشتہ ختم ہوا ہے، بیٹی اور باپ کا رشتہ ختم ہوا ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ ختم ہوا ہے. ایک ایسا جہنمی تہذیب وجود میں آئی ہے، ایک ایسا جہنمی ماحول وجود میں آیا ہے کہ جس میں لوط کا وہ سیاہ تاریخ بھی شرمندہ ہے. آج ہم عصر حجر سے بھی بدتر ماحول دیکھ رہے ہیں. تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی ماحول نہیں آیا. آج مغربی مکاروں نے، حقوق بشر کے نعرے لگانے والوں نے حقوق بشر کا جنازہ نکال دیا ہے. آج اسلام آباد کی سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی. ہاں، آپ کا جسم آپ کی مرضی بن جائے تو وہی تو یورپ کا جہنمی ماحول ہے کہ جس میں باپ کا تصور ختم، بیٹے کا تصور ختم، بھائی کا اس کی رشتہ داری ختم، محارم اور غیر محارم. دیکھو یہاں پر سب کو ایک شہوت کی نگاہ سے دیکھے. اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. اسلام اس ناجائز سیاہ سسٹم کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے تمہارے خاندان میں ماں کا سایہ قائم رہنا چاہیے، جس کے قدموں میں جنت ہے، جس کے گود تیرا پہلا مدرسہ ہے. تیرا خاندان میں باپ کا سایہ قائم رہنا چاہیے جو خاندان کا اقتدار اعلیٰ کا ضامن ہے، جو خاندانی تصور کا محافظ ہے. تیرے خاندان میں بہن بھائی کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، باپ بیٹی کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، ماں بیٹے کا رشتہ قائم رہنا چاہیے. آج چونکہ مغرب نے سب سے بڑا ظلم بشر پہ کیا کہ آج مغرب میں پیدا ہونے والے بچوں کو باپ کا نہیں پتہ. اگر ایک انسان ہو تو پتہ چلے یہ میرا باپ ہے. وہاں تو ہر گزرتا ہوا شخص باپ بن جاتا ہے. تو وہاں تو بیٹا ایک ہے، باپ مشترک ہے. تو شناختی کارڈ پر کس باپ کا نام لکھے پتہ نہیں ہے یہ بچہ کس کا ہے. اسی وجہ سے چونکہ ماں کا پتہ ہے یہ بچہ کس کے شکم میں پلا ہے، کس نے اسے جنا ہے، اس وجہ سے شناختی کارڈ پہ اب باپ کے بجائے ماں کا نام لکھا جاتا ہے. یہ کس کا بیٹا ہے؟
تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام میں جو خاندانی تصور ہے وہ انتہائی مقدس ہے. آج بھی بشر کی نجات کا واحد ذریعہ اسلامی نظام ہے اور قرآنی خاندانی تصور ہے. اگر اس خاندانی تصور تک آپ پلٹیں گے تو آپ کا گھر بچے گا. آپ کے گھر سے زمانے کا اسماعیل پیدا ہو جائے, آپ کے گھر سے زمانے کا یوسف تربیت پائے, آپ کے گھر سے زمانے کی زینب کبریٰ اور زمانے کی خدیجہ اور زمانے کی ام کلثوم تربیت پائے. آپ کا گھر سکون و اطمینان, امن اور سلامتی اور محبت کا مرکز بن جائے, اور آپ کے گھر کا نظام ایک بہترین نظام میں تبدیل ہو جائے, اور آپ کا گھر معاشرے میں وہی امامت کا مقدس فریضہ ادا کر سکتا ہے کہ جس کی تمنا ایک باپ کرتا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو عزیزو, قرآن مجید جناب ابراہیم کے گھر کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے. کیوں؟ بچہ نوجوانی کے آخری مراحل میں ہے. باپ نے کہا کہ بچہ تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں. بیٹے نے کہا بابا جان جو امر خدا ہے کر گزرو, انشاءاللہ مجھے صابرین میں پاؤ گے. کیوں؟ بیابانوں میں پلا ہے, پیاس کی تکلیف, بھوک کی تکلیف, تنہائی کی تکلیف یہ سہ چکا ہے, باپ کی جدائی یہ سہ چکا ہے, وطن سے بے وطنی کی تکلیف یہ برداشت کر چکا ہے, یہ بیابان میں پلا ہے, اس کے اندر صبر کی قدرت ہے. اس کی تربیت ایک تربیت شدہ ماں نے کی ہے. اسی وجہ سے ابراہیم اس کو لٹاتے ہیں اور خنجر چلاتے ہیں. لیکن جس قدر بھی یہ تلوار خنجر چلائے, خنجر چلنے سے انکار کر دے. اسماعیل کا گلا کٹ نہیں رہا ہے, خنجر باپ چلا رہا ہے لیکن بیٹے کا گلا نہیں کٹ رہا ہے. ایک مرتبہ ابراہیم کو غصہ آیا, خنجر کو پھینک دیا, ایک پتھر پہ پڑا, پتھر 2 ٹکڑوں میں 2 حصوں میں بٹا. اب ابراہیم تعجب میں خنجر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے, اے خنجر پتھر کو تو کاٹ دیا, یہ نازک گلا نہیں کٹ رہا ہے. تو خنجر نے کہا مجھے خلیل کاٹنے کا حکم کر رہا ہے, اما